نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں ہم نے جس مضمون کا مطالعہ کیا وہ اپنے شکم کو حرام سے بچانے سے متعلق تھا۔ آج ایک اور اہم مضمون کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، وہ یہ ہے کہ حلال غذا ضرورت سے زیادہ کھانے کی آفتیں کیا ہیں۔ حلال غذا ضرورت سے زیادہ کھانے کی آفتیں، آج اس مضمون کا ہم مطالعہ کریں گے۔ حرام اور مشتبہ غذاؤں سے اپنے شکم کی حفاظت کے سلسلے میں ایک مومن کو انتہائی محتاط اور حساس ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ حرام سے پرورش شدہ جسم و جان سے کسی خیر اور بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مگر اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ایک مومن حرام اور مشتبہ غذاؤں سے ہی اپنی شکم کی حفاظت کرے، بلکہ اصلاح شکم کے سلسلے میں یہ فکر بھی نہایت ضروری ہے کہ حلال غذاؤں کا استعمال بھی بقدر ضرورت ہو۔ حلال غذاؤں سے غیر معمولی شغف، چٹخاروں کا ذوق اور ضرورت سے زیادہ کھانے پینے کا شوق اور شکم کی خدمت ہی معمول ہو جائے، یہ ہرگز مومن کے لائق شأن نہیں ہے۔ ضرورت سے زیادہ حلال روزی اور زبان و شکم کی لذتوں سے شغف بھی اللہ کے نیک بندوں کے لیے طرح طرح کی آفات پیدا کرنے والی چیز ہے۔ امام غزالی نے اس موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ضرورت سے زائد حلال روزی اور فاضل غذا کے استعمال کی ہوس سے 10 آفتیں پیدا ہوتی ہیں جو انسان کی اخلاقی اور روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہیں۔ ان 10 فساد انگیز آفتوں اور اخلاق سوز برائیوں سے بچتے رہنے کے لیے ناگزیر ہے کہ حلال روزی بھی بقدر ضرورت احتیاط کے ساتھ استعمال کی جائے اور کھانے پینے کی ہوس اور لالچ سے اجتناب کیا جائے۔ پہلی آفت، حلال روزی بھی اگر ضرورت سے زیادہ کھائی جائے تو اس سے قلب میں قساوت پیدا ہوتی ہے اور دل کا نور زائل ہو جاتا ہے۔ نبی صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے پینے کی زیادتی سے دل کو مردہ نہ بناؤ۔ کثرت اکل و شرب سے دل مر جاتا ہے، جس طرح ضرورت سے زائد پانی سے کھیتی مردہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے صالح بندوں نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ انسان کا معدہ دل کے نیچے ایک ابال کھانے والی ہانڈی ہے۔ معدے سے بھاپ اور بخارات دل کو چڑھتے ہیں اور ان بخارات کی کثافت سے دل آلودہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری آفت، ضرورت سے زیادہ حلال کھانے سے اعضائے جسم میں فتنہ سر اٹھاتا ہے، فساد برپا کرنے کی خواہش ابھرتی ہے اور بیہودہ کاموں میں دلچسپی بڑھتی ہے۔ جب آدمی خوب ٹھوس ٹھوس کر پیٹ بھرتا ہے تو جسم میں یکگنا اکڑ اور گھمنڈ پیدا ہوتا ہے اور آنکھوں میں بد نظری کی خواہش زور مارتی ہے، کان بری باتیں سننے کے مشتاق ہونے لگتے ہیں، زبان بیہودہ بکواس پر آمادہ ہوتی ہے، شرمگاہ میں ہیجان پیدا ہوتا ہے اور پاؤں ان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے برے ٹھکانوں کی طرف حرکت کرنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر انسان حلال روزی بقدر ضرورت کھائے، پوری طرح شکم پر نہ کرے، قدرے بھوکا رہے اور بھوک رکھ کر حلال غذا کھانے کی احتیاط اور اہتمام کرے تو تمام اعضائے بدن پر سکون و اطمینان طاری رہتا ہے۔ اعضاء میں نہ کسی برائی کی خواہش اور رغبت ہوتی ہے، نہ وہ برائی اور بیہودگی کو دیکھ کر مسرور اور خوش ہوتے ہیں اور نہ برے کاموں کی طرف لپکتے ہیں۔ استاد ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، پیٹ ایک ایسا عضو ہے کہ اگر وہ بھوکا ہو تو جسم کے سارے اعضاء سیر ہوتے ہیں، یعنی ان پر سکون طاری رہتا ہے اور یہ آپ سے کوئی خواہش نہیں کرتے، اور اگر پیٹ بھرا ہوا ہو
تو جسم کے تمام اعضاء بھوکے اور بھوک مٹانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے، انسان کے تمام اقوال و افعال کی اچھائی برائی کا تمام تر انحصار اس پر ہے کہ آپ کے پیٹ میں کیسی غذا پہنچ رہی ہے۔ اگر حرام اور مشتبہ غذا پہنچ رہی ہے تو اس سے حرام اور ناروا کام بھی برآمد ہوں گے، اور اگر حلال روزی پہنچ رہی ہے مگر ضرورت سے زائد تو فضول اور بیہودہ کاموں کا ارتکاب ہی اعضائے جسم سے ہوگا۔ غذا گویا تخم کی مانند ہے، اور انسان کے اعمال و اقوال اس تخم سے اگنے والے پودے ہیں۔ جیسا تخم ہوگا ویسے ہی پودے وجود میں آئیں گے۔ تیسری آفت، حلال روزی ضرورت ہے۔ حلال روزی ضرورت سے اگر زائد استعمال کی جائے اور شکم پوری کی ہوس میں انسان پڑ جائے تو اس سے علم و فہم میں کمی پیدا ہوگی، اس لیے کہ بے تحاشا شکم پوری دانائی، حکمت اور زیرکی کو ختم کر ڈالتی ہے۔ حضرت دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس قدر سچی اور اچھی بات کہی ہے کہ اگر تم دنیا اور آخرت کی حاجت اور ضرورت پورا کرنے کے طالب ہو تو خالی پیٹ رکھ کر اسے پورا کرنے کی کوشش و کاوش کرو، اس لیے کہ پوری طرح پیٹ بھر کر کھا لینے کے بعد عقل و فہم میں فطور پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے جو ہر تجربہ کار پر آشکارا ہے۔ چوتھی آفت، پوری طرح پیٹ بھر کر کھا لینے سے عبادت میں کمی اور کوتاہی پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص اچھی طرح سیر ہو کر کھا لیتا ہے تو اس کا بدن بوجھل ہو جاتا ہے، آنکھوں میں نیند بھر جاتی ہے اور اعضائے جسم سست اور ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ خواہش اور کوشش کے باوجود کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ ایسا شخص ہر وقت مردے کی طرح بے سکت اور بوجھل پڑا رہتا ہے۔ عربی کا کیا خوب مقولہ ہے، جب تو پیٹو بن جائے تو پھر خود کو بے بس، لہجہ اور اپاہج سمجھ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عبادت ایک فن ہے اور اس کی کارگاہ تنہائی اور خلوت ہے، اور اس کا اوزار بھوک ہے۔ پانچویں آفت، پیٹ کو حلق تک بھر لینے سے آدمی کا دل اللہ کی عبادت میں نہیں لگتا، وہ عبادت کی شیرینی اور حلاوت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رفیق غار رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، جب سے میں اسلام لایا ہوں کبھی میں نے پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ مجھے عبادت رب کی شیرینی نصیب ہو، اور کبھی سیر ہو کر پانی نہیں پیا اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں۔ یہ صفات دراصل روشن ضمیروں کی ہیں۔ کشف اور روشن ضمیر والے در حقیقت وہ ہوتے ہیں جو رب تعالیٰ سے اخلاص و وفا کا خصوصی رشتہ رکھتے ہیں، اور جن کے سامنے آخرت کے خصوصی حالات اس طرح واضح ہوتے ہیں گویا دوسروں کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں وہاں کے مناظر سے محظوظ اور ان کے دل وہاں کی فکر سے مسرور رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ابوبکر روزے اور نماز کی بنا پر تم سے افضل نہ تھے، بلکہ ان کے قلب میں خاص وصف تھا جو ان کی افضلیت کا سبب تھا۔ ظاہر ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی شریعت کے پابند تھے جس کے پابند تمام مسلمان ہیں، اسی طرح فرض نمازیں اور فرض روزے رکھتے تھے جیسے کہ عام مسلمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی وفاداری اور رب سے خصوصی تعلق اور رسول کی مزاج شناسی اور ان کے ساتھ جان نثاری کا جو تعلق ان کو تھا وہ امت میں کسی کو حاصل نہ ہوا، اور یہی ان کی فضیلت کا حقیقی سبب تھا۔ ان پر دین کے حقائق اللہ نے منکشف کیے، اور وہ اپنے یقین کامل کی بدولت زمین پر رہتے ہوئے آخرت کے نظاروں سے محظوظ ہوئے۔ حضرت دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں عبادت کی شیرینی ان اوقات میں محسوس کرتا ہوں جب بھوک کی وجہ سے میرا پیٹ میری پیٹھ سے لگا ہوا ہو۔ چھٹی آفت، جب کسی کو خوب پیٹ بھرنے کی ہوس ہوگی تو وہ ہر وقت اس خطرے میں رہے گا کہ مبادا اس کے پیٹ میں حرام یا مشتبہ غذا پہنچ جائے، اس لیے عام طور پر حلال روزی فراوانی سے بمشکل نصیب ہوتی ہے۔ حلال روزی گزارے کے لائق ہی میسر آتی ہے، البتہ حرام روزی سیلاب کی طرح آتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حقیقت یہ ہے کہ حلال روزی تمہیں بقدر ضرورت ہی میسر آئے گی، ہاں حرام تمہاری طرف بے تحاشا آئے گا۔ ساتویں آفت،
ضرورت سے زیادہ حلال مال اور حلال روزی کی ساتویں آفت یہ کہ آدمی کا قلب و دماغ اس کو جمع رکھنے، حفاظت کرنے اور پھر اس سے استفادہ کرنے میں ہر وقت لگا رہے گا، اور جسم و جان کی مصروفیت بھی ہمہ وقتی ہوگی۔ پھر جتنا زائد انسان کھائے گا اس کی فراغت کے لیے بھی بار بار آنا جانا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ وقت اسی میں صرف ہوگا۔ پھر زائد کھانے سے جسم و جان میں جو خرابیاں پیدا ہوں گی ان سے حفاظت اور سلامتی میں بھی انسان کی قوتیں صرف ہوں گی، اس لیے کہ زیادہ کھانے سے بھی انسان کے بدن میں گوناگون خرابیاں رونما ہوتی ہیں، اور دینی لحاظ سے تو ہزاروں خرابیاں اور برائیاں نشو و نما پاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بیماری کی اصل بد ہضمی ہے اور ہر علاج کی اصل بھوک اور کم خوراک ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، مجھے بیت الخلاء کی طرف بار بار آنا جانا پڑتا ہے، یہاں تک کہ زیادہ کھانے سے مجھ کو شرم آنے لگی ہے۔ کاش میری روزی اللہ عز و جل نے کنکریوں میں رکھی ہوتی کہ میں ان کو چوس لیا کرتا، اور اسی طرح ایک دن مجھے موت آ جاتی۔ پھر زیادہ کھانے کا مریض دنیا کی طلب میں پڑا رہتا ہے اور لوگوں سے لالچ اور طمع کرتا رہتا ہے، اور عمر عزیز خورد و نوش کی فکر ہی میں ضائع کرتا رہتا ہے۔ آٹھویں آفت، آخرت کے دن حساب کے ہول اور دہشت کا سبب بھی ضرورت سے زیادہ کھانا ہے۔ اور سکرات موت کی شدت کا باعث بھی یہی پرخوری۔ روایت میں آیا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ سکرات موت کی شدت لذات دنیا کے مطابق ہوتی ہے، جس نے زیادہ لذتیں حاصل کی اس کو نزا کی تکلیف بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ نویں آفت، آخرت کی اجر و ثواب میں کمی کا باعث بھی یہی پرخوری اور لذات دنیا کے پیچھے پڑا رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ احقاف میں ارشاد ہے، آیت نمبر 46 میں، تم اپنی دنیا کی زندگی دنیا کی نعمتوں سے خوب لذت اندوز ہو چکے ہو اور ان سے خوب استفادہ کر چکے ہو۔ آج تم کو لذت کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم دنیا میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس بنا پر کہ تم نافرمانی کی زندگی گزارتے تھے۔ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون۔ تم اپنی دنیا کی زندگی دنیا کی نعمتوں سے خوب لذت اندوز ہو چکے ہو اور ان سے خوب استفادہ کر چکے ہو۔ آج تم کو لذت کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم دنیا میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس بنا پر کہ تم نافرمانی کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اس دنیا کی نعمتوں سے انسان جس قدر زیادہ استفادہ کرے گا اسی قدر اس کا حصہ آخرت میں کم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب اللہ عز و جل نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کو پیش کیا تو ارشاد فرمایا کہ اگر اس سے لطف اندوز ہوگے تو بھی آخرت میں اس کے بدلے تمہیں لذتیں کم نہ کروں گا۔ یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی معاملے کو واضح کرتی ہے، ورنہ عام انسانوں کے لیے تو وہی اصول ہے جو پہلے بیان ہوا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ کوئی خصوصی معاملہ کرنا چاہے تو وہ مختار مطلق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے پر بلایا۔ جب فاروق اعظم کھانے پر بیٹھے تو فرمایا، یہ کھانے تو ہمارے لیے ہیں، مگر ان فقراء و مہاجرین کے لیے کیا ہے جو فوت ہو چکے ہیں اور جنہیں جو کی روٹی بھی پیٹ میں میسر نہیں آتی، پیٹ بھر کر میسر نہیں آتی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ان کے لیے وہاں جنت الفردوس ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر وہ جنت کی نعمتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ہم نے اپنا صلے کا بڑا حصہ اس دنیا میں پا لیا تو ہمارے اور ان کے مرتبے میں بہت عظیم فرق ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی کہ آپ نے ایک شخص سے پانی لانے کو کہا۔ اس نے آپ کو ایک برتن دیا جس میں کھجوروں کا رس تھا۔ جب آپ نے یہ جام منہ سے لگایا تو مٹھاس اور ٹھنڈک کی لذت محسوس ہوئی۔ آپ نے جام منہ سے ہٹا لیا اور ایک سرد آہ کھینچی۔ وہ شخص قدرے گھبرایا اور بولا، حضور اللہ گواہ ہے، میں نے اس کو میٹھا رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ فاروق اعظم نے جواب دیا، اسی مٹھاس نے تو مجھے اس کے پینے سے روک دیا۔ اگر ہمیں آخرت کی فکر نہ ہوتی تو ہم بھی دنیا داروں کی طرح
عیش و عشرت میں پڑے رہتے۔ 10ویں آفت، حلال روزی سے اوپر تک پیٹ بھر لینے اور ضرورت سے زیادہ اس لذت کے پیچھے پڑے رہنے سے آدمی ترک ادب کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ روز حشر موقف میں رکھا جائے گا اور اسے پوری طرح حساب لیا جائے گا، اور اس کو ضرورت سے زیادہ کھانے اور پیٹ کی پرورش میں لگے رہنے پر شرم دلائی جائے گی اور ملامت کی جائے گی، اور شہوت پرستی میں پڑے رہنے پر اس کو برا بھلا کہا جائے گا۔ حلال چیزوں کی کثرت استعمال پر اس سے کڑا حساب لیا جائے گا، اور شہوات کے پیچھے پڑے رہنے پر اس کو ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ کی جائے گی۔ یہ 10 آفات ہیں جو حلال روزی کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے اور ہمہ وقت نفس کی خواہش پوری کرنے کے پیچھے لگے رہنے کی وجہ سے پیش آتی ہیں۔ سمجھدار اور صاحب بصیرت آدمی کے لیے تو ان میں ایک آفت بھی بہت زیادہ اور ناقابل گوارا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نصیحت سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال روزی سے بھی بسیار خوری سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔